بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیا آپ نے کبھی رات کے کسی حصے میں اپنے رب کے سامنے بیٹھ کر رونا شروع کیا ہے، جب ہر کوئی سو رہا ہو اور آپ کا دل بوجھل ہو، جب کوئی سمجھنے والا نہ ہو، کوئی سننے والا نہ ہو، اور آپ آسمان کی طرف دیکھ کر بس ایک جملہ کہتے ہیں: اے اللہ، بس اب میں تھک گیا ہوں۔ ایسے لمحوں میں آنسو دعا بن جاتے ہیں، خاموشی فریاد بن جاتی ہے، اور بندے کا دل اللہ کے سب سے قریب آ جاتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ واقعی اللہ سے اپنا درد بیان کرتا ہے۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں، جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو وہ آنسو زمین پر نہیں گرتے، بلکہ عرش الہی تک پہنچتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے: اے میرے فرشتوں، دیکھو، یہ میرا بندہ اپنے گناہوں کے بوجھ سے رو رہا ہے، میں نے اس کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اللہ کے نزدیک رونے کی وہ قیمت ہے جسے دنیا کا کوئی خزانہ نہیں خرید سکتا۔ ہم سب اپنی زندگی میں کسی نہ کسی دکھ سے گزرتے ہیں، کبھی دل ٹوٹنے کا غم، کبھی لوگوں کی بے رخی، کبھی دعاؤں کے قبول نہ ہونے کا درد۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم اکثر اپنے درد انسانوں کو بتاتے ہیں، اللہ کو نہیں۔ حالانکہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے: الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے۔ سورۃ الرعد، آیت نمبر 28۔ جب آپ اپنے رب کے سامنے سچے دل سے روتے ہیں تو آپ صرف غم نہیں بہاتے، آپ اپنی روح کو پاک کر رہے ہوتے ہیں۔ ہر آنسو ایک گناہ دھو دیتا ہے، ہر فریاد دل کے قفل کھول دیتی ہے، اور ہر اے اللہ کہنا آپ کو جنت کے قریب لے جاتا ہے۔ ایک نوجوان نے کہا: میں نے سب سے اپنا درد بتایا مگر کسی نے نہیں سمجھا۔ پھر ایک رات میں نے اپنے رب سے بات کی، اور اس دن کے بعد مجھے سکون مل گیا، چاہے حالات وہی رہے۔ یہی ہے ایمان کا راز، حالات نہیں بدلتے مگر دل بدل جاتا ہے، اور جس دل میں اللہ کا یقین آ جائے اسے کوئی دکھ نہیں توڑ سکتا۔ اب سوال یہ ہے: اللہ کے سامنے رونا اتنا محبوب کیوں ہے؟ قرآن و حدیث اس بارے میں کیا فرماتے ہیں، اور وہ کون سے لوگ ہیں جن کے آنسو قیامت کے دن عرش کے سایہ میں ہوں گے؟ آئیے اس بارے میں جانتے ہیں۔ جب بندہ رو کر اللہ کو اپنا درد سناتا ہے تو وہ رونا صرف کمزوری نہیں ہوتا، وہ ایک عبادت ہے، ایک ایسا لمحہ جب بندہ اور رب کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں: اور وہ ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کا خشوع بڑھ جاتا ہے۔ سورۃ الاسراء، آیت نمبر 109۔ یعنی اللہ کے نیک بندے جب قرآن سنتے ہیں تو ان کے دل نرم ہو جاتے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے سامنے عاجزی میں ڈوب جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دو آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے روئی ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو اللہ کی راہ میں پہرا دیتی رہی ہو۔ ترمذی 1639۔ یعنی اللہ کے خوف سے بہنے والا ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ سوچئے ذرا، دنیا میں ہم کس کے سامنے روتے ہیں؟ انسانوں کے سامنے جو نہ دل دیکھ سکتے ہیں نہ نیت۔ لیکن جب بندہ اللہ کے سامنے روتا ہے تو وہ رب جو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ بندے کے ہر آنسو کا مطلب سمجھ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: جب ان پر رحمان کی آیات پڑھی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اور وہ روتے ہیں۔ سورۃ مریم، آیت نمبر 58۔ یہ آیت ان لوگوں کی تعریف کرتی ہے جن کے دل اللہ کے ذکر سے پگھل جاتے ہیں، جنہیں اپنے گناہوں پر ندامت محسوس ہوتی ہے، اور جو روتے روتے اپنے رب کے قریب تو اگلی بار جب دل اداس ہو آپ کا صرف اتنا کہیے: یا رحمان، اے سب پر مہربان رب، اللہ تعالیٰ بندے کے اور دیکھیے کیسے دل کو سکون ملتا ہے جب وہ سجدے میں ہو۔ مسلم 482۔ اور جب بندہ سجدے میں روتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے: میرے اس بندے کو دیکھو جو مجھ سے اپنے گناہ بیان کر رہا ہے، میں نے اسے بخش دیا۔ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورۃ المائدہ کی آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ ہے: اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو ہی زبردست حکمت والا ہے۔ یہ آیت پڑھتے پڑھتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اور صبح جب بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر ادا نہ کروں
نے جب اس نے مجھے امت کی بخشش کی دعا دی ہے۔ یاد رکھیے سب کے سامنے رونا آسان ہے مگر اللہ کے سامنے تنہائی میں رونا ایمان کی علامت ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، اگر بندہ تنہائی میں روتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اے رب یہ تیرا بندہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اب ہم ان عظیم ہستیوں کے واقعات کی طرف آتے ہیں جنہوں نے اللہ کے سامنے رو رو کر فریاد کی اور اللہ نے ان کے آنسوؤں کا بدلہ رحمت، عزت اور قبولیت میں دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام اور ہمارے پیارے نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وہ لمحے جب وہ اللہ سے دل کی باتیں کرتے تھے۔ اللہ کے مقرب بندے جنہیں دنیا عزت، علم اور نبوت کی بلندیوں پر دیکھتی ہے، وہ بھی روتے تھے، وہ بھی درد میں تھے، لیکن فرق یہ تھا وہ اپنے درد لوگوں کو نہیں اللہ کو سناتے تھے۔ ان کے آنسو، ان کی دعائیں، ان کی فریادیں آج بھی قرآن میں زندہ ہیں۔ آئیے سنتے ہیں وہ کیسے روئے، کیسے اللہ سے ہم کلام ہوئے اور اللہ نے ان کے آنسوؤں کا کیا صلہ دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، انہوں نے اپنی زندگی کا سب سے بڑا صدمہ دیکھا جب ان کے پیارے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو کھو دیا گیا۔ سالوں تک انتظار، سالوں تک خاموشی، لیکن ان کی زبان سے کبھی شکایت نہیں نکلی۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یعقوب نے منہ پھیر لیا اور کہا، ہائے میرا یوسف! غم کی شدت سے ان کی آنکھیں سفید ہو گئیں، مگر وہ صبر کرنے والوں میں سے تھے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 84۔ یعنی وہ روتے تھے مگر صبر کے ساتھ، اللہ سے شکایت نہیں کی بلکہ اللہ کے حضور فریاد کی۔ یہ ہے صبر جمیل، وہ صبر جس میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی میں اللہ سے باتیں ہوتی ہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر، درد کے بدلے دعا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے دولت، صحت، اولاد سب کچھ دیا تھا، پھر آزمائش شروع ہوئی، بیماری، غربت، تنہائی، حتیٰ کہ جسم پر زخموں کے سوا کچھ باقی نہ رہا، لیکن کبھی زبان سے شکایت نہ کی۔ صرف ایک دن جب درد ناقابل برداشت ہوا تو انہوں نے اپنے رب سے کہا، اے میرے رب، مجھے تکلیف نے گھیر لیا ہے اور تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 83۔ بس اتنا کہنا تھا، اللہ نے فرمایا، ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس سے پھر وہ سب کچھ لوٹا دیا جو چھن گیا تھا۔ سبحان اللہ! یہ ہے اللہ سے رونے اور دعا کرنے کا صلہ، نہ گلہ، نہ شکایت، بس عاجزی۔ حضرت زکریا علیہ السلام کا رونا۔ آپ نے بڑھاپے کی عمر میں تھے، اولاد کی تمنا تھی مگر امید نہ رہی تھی، مگر ان کا دل یقین سے بھرا ہوا تھا۔ قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا، سورۃ مریم آیت نمبر 3۔ یعنی زکریا علیہ السلام نے آہستہ آواز میں تنہائی میں رو کر دعا کی اور اللہ نے جواب دیا، اے زکریا، ہم تمہیں ایک بیٹے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کے در پر آنسو کبھی ضائع نہیں ہوتے، کبھی فوراً قبولیت میں بدل جاتے ہیں اور کبھی صبر کے اجر میں اور کبھی ایمان کے نور میں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے آنسو، امت کے درد کے لیے۔ رات کا وقت تھا، مدینہ کی گلیاں خاموش تھیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے سامنے تھے، نماز میں آیتیں پڑھتے جاتے اور آنسو بہتے جاتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں نے دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو داڑھی پر بہہ کر زمین پر ٹپک رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، یا اللہ، میری امت، میری امت! یعنی وہ نبی جو گناہوں سے پاک تھے، وہ امت کے گناہوں کے لیے رو رہے تھے۔ سوچئے ہم کب آخری بار اپنے گناہوں پر روئے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے آنسو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا واقعہ قرآن پاک میں آتا ہے، ترجمہ، جب انہیں اپنی خطا یاد آئی تو وہ سجدے میں گر گئے اور اللہ سے مغفرت مانگی۔ سورۃ صاد آیت نمبر 24۔ روایات میں آتا ہے، ان کے آنسوؤں سے زمین پر گھاس اگاتی تھی، یہی آنسو توبہ کے پھول بن گئے۔ یہ سب اللہ کے محبوب تھے اور وہ بھی روتے تھے۔ ہم کون ہوتے ہیں جو اپنے دل کے درد کو چھپائیں؟ اللہ کے در پر رونا کمزوری نہیں، اللہ کے در پر رونا کمزوری نہیں ہے، یہ محبت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ اس بات کا اعلان ہے کہ اے اللہ، میں تیرے بغیر کچھ نہیں ہوں۔ ہم اب بات کریں گے، جب بندہ رو رو کر اللہ سے اپنا درد بیان کرتا ہے تو اللہ اس کے آنسوؤں کا کیا بدلہ دیتا ہے۔ روحانی تبدیلی، قرب الہی اور سکون قلب کے وہ راز جو زندگی بدل دیتے ہیں۔
جب بندہ رو کر اللہ سے بات کرتا ہے تو وہ صرف دعا نہیں کر رہا ہوتا، وہ اپنے رب کے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے جہاں دستک کے جواب میں رحمت اترتی ہے۔ ہر آنسو ایک پیغام ہوتا ہے، اے اللہ میں تھک گیا ہوں مگر تیرا درد چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتا۔ اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اللہ دل کو نرم کر دیتا ہے، جو دل پہلے سخت تھا اب وہ رحم، محبت اور ایمان سے بھر جاتا ہے۔ اللہ پاک گناہوں کو دھو دیتا ہے۔ جس میں آتا ہے جب مومن اللہ کے خوف سے روتا ہے تو اس کے گناہ ایسے دھل جاتے ہیں جیسے درخت سے پتے جھڑتے ہیں۔ جامعہ ترمذی۔ آپ کے حالات وہی رہتے ہیں مگر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، وہ سکون جو نہ دواؤں میں ملتا ہے نہ دنیا میں، صرف اللہ کے ذکر میں۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر سے یاد کرتا ہے، میرے بندے کو دیکھو، گناہوں کے باوجود میرے سامنے رو رہا ہے، میں نے اسے معاف کر دیا۔ دنیا میں شاید کوئی نہ دیکھے لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، رات کی تنہائی، وضو کی ٹھنڈی بوندیں اور آنسوؤں کا وہ سلسلہ، یہ سب اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز بن جاتا ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، جس کے آنسو رات میں گواہی دیتے ہیں، اللہ دن میں اس کے چہرے پر نور رکھ دیتا ہے۔ یہ تبدیلی کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ جب بندہ روتا ہے تو اس کے دل کے اندر ایک نیا سفر شروع ہوتا ہے۔ وہ مایوسی سے نکل کر یقین میں داخل ہو جاتا ہے، شک سے نکل کر توکل میں داخل ہوتا ہے اور گناہ سے نکل کر نور میں داخل ہوتا ہے۔ یہی توبہ کا راز ہے، ایک آنسو جو سچے دل سے بہے وہ ساری زندگی بدل دیتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اسے رونے والا دل دیتا ہے۔ یہ آنسو اس محبت کی نشانی ہے، یہ رونا سزا نہیں، یہ انتخاب ہے کہ اللہ نے تمہیں اپنے قریب بلایا ہے۔ اے میرے اللہ، جب دنیا مجھے تھکا دے تو مجھے اپنے قریب کر لینا، جب کوئی نہ سمجھے تو میرا رازداں بن جانا۔ اے اللہ، اگر میرے آنسو تیرے حضور کچھ قیمت رکھتے ہیں تو ان کے بدلے مجھے اپنی رضا عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔ تو پیارے دوستو، اگر آپ آج دل کے کسی دکھ میں ہیں تو کسی انسان کے پاس مت جائیں، ایک سجدہ کریں اور رب سے کہیں، اے اللہ میں تھک گیا ہوں مگر میں تیرے در سے نہیں اٹھوں گا۔ یقین مانو اللہ تمہارے آنسو دیکھ رہا ہے، تمہاری دعا سن رہا ہے اور تمہارے لیے وہ سکون لکھ چکا ہے جو ابھی تم نے مانگا بھی نہیں۔ ہر درد کا علاج قرآن میں ہے، ہر آنسو کا سکون اللہ کے ذکر میں ہے اور ہر مایوسی کا انجام اللہ کی رحمت میں ہے۔ تو اگلی بار جب دل ٹوٹے تو لوگوں کے نہیں، اللہ کے سامنے رو لینا، وہی دلوں کو جوڑنے والا ہے۔ اگر اس ویڈیو نے آپ کے دل کو چھوا ہے تو اسے شیئر کریں تاکہ کسی اور کا دل بھی جڑ جائے۔ تبصرے میں بس اتنا لکھیں، اے اللہ میرے دل کو اپنا بنا لے۔ آمین۔